خالی نہیں لوٹتا تھا، آپ ہمیشہ مہمانوں کو نوازتے تھے۔ جب وفد ثقیف آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا اور سب کے کھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح جب حبشہ کے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو ٹھہرایا، ان کے کھانے کا انتظام آپ نے خود کیا۔ اصحاب صفہ جتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو کچھ ہوتا آپ اصحاب صفہ کو کھلایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے ایام بھی آئے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اور میں بھوک کی وجہ سے ریت پر لیٹ جاتا تھا تاکہ مجھے تھوڑی سی ریت کے ذریعے ٹھنڈک مل جائے۔ ایک دن کہتے میں راستے میں بیٹھا تھا، میرے دل میں خیال تھا کہ آپ صلی اللہ ابو بکر صدیق یہاں سے گزریں گے، میں ان سے کوئی بات پوچھوں گا، ممکن ہے مجھے گھر لے چلے اور مجھے کچھ کھلا لیں۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بات پوچھی، صدیق اکبر نے بتا دی۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بھوکے ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق مسئلہ بتا کر چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، اتنے میں حضرت عمر گزرے تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی مجھے جواب دیا، تو میں ساتھ چلتا رہا، انہوں نے مجھے راستے میں رخصت کر دیا۔ اب کہتے ہیں بھوک سے میں بے قرار تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ابو ہریرہ کو بلایا، اپنے ساتھ لے کر گھر گئے۔ آپ نے گھر میں پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک دودھ کے پیالے کے جو کسی نے ہدیے میں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا، انطلق الی اہل صفہ فادعوہم لی، اہل صفہ کے پاس جاؤ، سب کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں پریشان، ایک پیالہ دودھ کا اور اتنے سارے اہل صفہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں نے سب کو بلایا۔ جب سب آ گئے آپ نے فرمایا شروع کرو۔ میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سب کو پلاتا رہا یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم پیو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پیجئے، فرمایا نہیں تم پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ کو پلایا۔ کہتے میں سیر ہو گیا، حضور نے فرمایا اور پیو اور پیو، 3 مرتبہ مجھے فرمایا، میں اتنا سیر ہو گیا کہ میرے ناخونوں کے نیچے بھی سیرابی آ گئی، یعنی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دودھ لیا اور آپ نے نوش فرمایا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ آپ مہمان نواز بڑے تھے، آپ کو اپنے شاگردوں کا، اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال ہوتا تھا، اس لیے مہمان نوازی ایک بڑا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت سے نوازا ہو تو مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے۔ اکرام سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال